97 کا ترجمہ تصویر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور سچا وعدہ قریب آ گیا تو جب ہی اس وقت کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت جب قیامت کا دن قائم کیا جائے گا، اس وقت کی سختیاں اور دہشتوں کو دیکھ کر کفار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور کافر خود ہی پکار اٹھیں گے کہ ہماری خرابی، ہماری بربادی، کہ دنیا کے اندر ہم غفلت میں تھے، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کرتے رہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، ہم نے رسولوں کی بات نہ مانی اور اپنی جانوں پر ہم لوگ ظلم کرتے رہے۔ لیکن اس وقت کفار کا یہ خوف کھانا ان کو کوئی بھی کام نہیں دے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں جو کفار کا حال بیان کیا گیا ہے، اس میں ہر عقل مند انسان کے لیے عبرت ہے اور نصیحت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے تمام لوگوں کو اپنی رحمت اور انعام اور اس کے حقداروں کے بارے میں بشارت بھی دی اور خبر بھی دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ، گرفت، عذاب اور موت کی سختیوں اور قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بتا دیا اور ان لوگوں کی خبر بھی دی جو ان میں مبتلا ہو گئے، اور اس کے باوجود انسان غفلت سے کام لے اور دنیا میں اللہ و رسول کی اطاعت نہ کرے تو قیامت کے دن ایسا شخص لاکھ ہیلے بہانے کرے، کتنے ہی عذر پیش کرے تو اس کا کوئی بھی عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں پر اپنی رحمت للعالمین کا ذکر فرمایا، وہیں اپنی جباری و قہری کو بھی ذکر فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے بندے کو اپنی رحمت کے بارے میں بتا دیا، اپنی پکڑ و گرفت کے بارے میں بھی بتا دیا۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس وقت کو قیمتی بناتے ہوئے اپنے اس دنیا کے ان مختصر ایام کو اللہ و رسول کی اطاعت میں گزارے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے پاس تمہارے مال طلب کرنے اور تمہارے درمیان عزت و مرتبہ چاہنے نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک عظیم کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ثواب کی خوشخبری دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنوں۔ تو ارشاد فرمایا میں نے تم تک اپنے رب کا سارے کے سارے پیغامات پہنچا دیے اور تمہیں نصیحت کر دی۔ اب اگر تم اسے قبول کرو جسے میں تمہارے پاس لایا ہوں یعنی قرآن کریم کو، تو وہ تمہارے لیے دنیا و آخرت میں ایک حصہ ہے، اور اگر تم اس سے دور ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی کر دو تو ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جنازے کے پیچھے بڑی مشقت کے ساتھ میت کے پیچھے بڑی مشقت کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اگر تم اپنی جانوں پر رحم کھاؤ جس طرح تم رحم اس میت پر کھا رہے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جس کا جنازہ تم لے کے جا رہے ہو وہ فوت ہو گیا اور 3 ہولناکیوں یعنی اس نے مرنے والے نے ملک الموت کو بھی دیکھ لیا، موت کی سختیوں کو بھی دیکھ لیا اور مرنے کے خوف سے بھی نجات پا گیا۔ بلکہ فرمایا اے زندو اب یہ تینوں کام تمہارے لیے باقی ہیں۔ تو فرمایا میت پر رحم کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ تم اپنی جان پر رحم کرو۔ اسی طرح ہم اپنے بزرگان دین کی سیرتوں کا مطالعہ کر کر دیکھیں تو یہ لوگ اپنے دلوں کے اندر آخرت کے بارے میں کیسا خوف خدا رکھتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کاش میں ایک چڑیا ہوتا جو ایک درخت سے دوسرے درخت پر جا کر بیٹھتا، نہ تو مجھے کوئی دنیا کا غم ہوتا اور نہ ہی کوئی آخرت کا غم ہوتا۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، نہ تو مجھے دنیا کے غم ہوتے اور نہ ہی مجھے آخرت کا خوف ہوتا۔ اسی طرح ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی شخص کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی دنیا کے اندر تم ہنس رہے ہو حالانکہ تم نے ابھی پل صراط کو بھی پار کرنا ہے۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس جاتے تو آپ اس قدر رویا کرتے تھے، یہ بات حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ آپ کی مبارک داڑھی کے بال تر ہو جایا کرتے تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا، یا امیر المومنین جب بھی آپ کسی قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں، کسی قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ زاروں کے تار روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
ارشاد فرمایا ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، سرکار نے فرمایا یہ قبر آخرت کے گھڑوں میں سے سب سے پہلا گھڑا ہے، جس نے اس سے نجات پا لی اس کے آخرت والا معاملہ حسان ہے، اور جس نے اس قبر سے نجات نہ پائی تو اس کا آخرت والا معاملہ خراب ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ صحابہ کرام وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارت دی ہے، جن کے جنتی ہونے میں 1% کا بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن جنتی ہونے کے باوجود ان صحابہ کرام کو خوف خدا کیسا ہے، آخرت کی فکر کیسی ہے کہ دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل گئی، لیکن پھر بھی یہ قبروں کو جب دیکھتے ہیں تو زاروں کے تار روتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا، یا کاش ہم پرندہ ہوتے، یا کاش ہم تنکا ہوتے کہ ہمیں نہ تو دنیا کی پرواہ ہوتی اور نہ ہی آخرت کا خوف ہوتا۔ تو اس کے برعکس ہم لوگ جن کو نہ تو اپنے جو ہے اس بات کی خبر ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت رہے گا یا نہ رہے گا، قبر و آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پھر ہم معصوم بھی نہیں ہیں، پھر ہمیں جنت کی بشارت بھی نہیں دی گئی، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ اپنی دنیا کے بجا اپنی آخرت کے بارے میں کوشش کرے، تاکہ اللہ و رسول کی اطاعت کر کے وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر دم قبر و حشر کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔